بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، آپ کا میزبان چودھری محمد اکرام ظفر چودھری کشتی چینل سے آپ کے سامنے ایک تاریخی ویڈیو لے کر حاضر ہے، جو ایک نادر و نایاب تحفہ ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ دیسی کشتی سے محبت کرتے ہیں۔ دوستو، یہ کشتی ایسی ہے کہ جس نے تاریخ میں ایک مقام تو حاصل کیا ہی کیا، لیکن اس کے ساتھ اس نے کافی ریکارڈ بھی بنائے، جس کے کچھ ریکارڈ آج تک بھی نہ کوئی برابر کر سکا اور نہ توڑ سکا۔ دوستو، آپ کشتی بھی دیکھتے جائیں اور ساتھ ساتھ اس کے متعلق جو ریکارڈ ہیں وہ بھی سماعت فرما کر محظوظ ہوتے رہیں اور اپنے نالج میں اضافہ کریں۔ دوستو، یہ کشتی 1979 میں اس دنگل میں ہوئی جس کا بڑا جوڑ رستم پاکستان جھارا پہلوان بامقابلہ انوکھی پہلوان۔ دوستو، یہ بھی ایک ریکارڈ ہے کہ یہ ایک چیلنج مقابلہ جس میں لوگ بےتاب تھے جھارا پہلوان اور انوکھی پہلوان کی کشتی دیکھنے کے لیے، اس میں یہ کشتی بھی کروائی گئی۔ 2 جوڑ ٹوٹل اس دنگل میں تھے۔ جھارا پہلوان اور انوکھی پہلوان کی کشتی سے پہلے پپو پہلوان چڑھدا سورج اور گوگا پہلوان چیمپئن پنجاب کی یہ کشتی کروائی گئی۔ دوستو، اس کشتی کا دوسرا ریکارڈ اکھاڑے کے اندر اکھاڑا۔ جی دوستو، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو رنگ تیار کیا گیا تھا جھارا پہلوان اور انوکھی پہلوان کی کشتی، چونکہ فری سٹائل ٹائپ تھی تو اس کے لیے یہ انگلش رنگ تیار کیا گیا، دیسی اکھاڑے میں وہ کشتی نہ کروائی گئی، لیکن یہ جوڑ دیسی طرز پہ کروایا گیا، جس کے لیے اسی اکھاڑے کے اندر باقاعدہ مٹی ڈال کے اور اس کو مٹی والے کھاڑے کی بالکل طرز پہ بنا کے یہ کشتی کروائی گئی۔ اور دوستو، جیسے یہ کشتی ختم ہوئی، جھارا پہلوان اور انوکھی پہلوان کی کشتی کے وقت اس مٹی کے رنگ کو دوبارہ انگلش سٹائل رنگ بنایا گیا، یعنی کہ مٹی کا نظام ختم کیا گیا، مٹی کو ہٹایا گیا۔ دوستو، یہ بھی ایک ریکارڈ ہے۔ اس کے بعد گوگا پہلوان اس وقت چیمپئن پنجاب تھے، ان کا طوطی بولتا تھا۔ جھارا پہلوان کے بعد پاکستان میں اگر کسی پہلوان کا نمبر تھا تو وہ گوگا پہلوان چیمپئن پنجاب تھے۔ دوستو، یوسف پہلوان پیٹیاں والا، جس کا پاکستان میں کیا دنیا میں بھی کوئی دنگل آرگنائز کرنے میں جواب نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وہ جوڑ باندھنے میں اور دنگل کے نظام کو سنبھالنے میں ایک نباز کی حیثیت رکھتے تھے۔ جس طرح طبیب نبض کو چیک کرتا ہے، اسی طرح وہ پہلوانی کے اسرار و رموز کو سمجھ جاتے تھے۔ انہوں نے گوگا پہلوان کی کشتی اس لیے رکھی کہ ویسے تو کسی صورت ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ یہ دنگل کامیاب نہ ہوتا، لیکن بہت ہی خطیر رقم اس پہ لگا دی گئی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ لاہور کے ساتھ ساتھ گجرانوالہ کے شائقین بھی اس دنگل میں آئیں، لہٰذا چونکہ یوسف پہلوان بھولا گاڑی پہلوان کے اکھاڑے میں جاتے، کالا پہلوان شیر پنجاب کا وہ اکھاڑا تھا، تو وہاں کا بہترین اور معتبر پہلوان پپو پہلوان تھا۔ تو اب یوسف پہلوان نے 2 چیزیں سوچیں۔ پہلی چیز
کہ گوگا پہلوان کی کشتی بھی ہوگی تو پورا گجرانوالہ امڑ آئے گا، اور دوسرا پپو پہلوان اگر یہ کشتی گراتے ہیں تو جھارا پہلوان کے بعد پاکستان میں ان کا نام ہو جائے گا۔ تو جب گوگا پہلوان سے بات کی تو انہوں نے اپنے کیریئر کی سب سے مہنگی کشتی یہ لڑی، منہ مانگے پیسے وصول کیے۔ دوستو یہ بھی ایک بہت بڑا ریکارڈ ہے کہ گوگا پہلوان نے اپنی مہنگی ترین کشتی اسی دنگل میں یہ والی کشتی لڑی۔ اس کے بعد دوستو کمنٹیٹر جو ہے اس سے بہت بڑی ایک مسٹیک ہوئی، وہ بار بار کشتی میں پپو پہلوان کو گجرانوالہ اور گوگا پہلوان کو لاہور سے بتاتا رہا، لیکن ایسا نہیں تھا۔ عوام کو پتہ بھی تھا کہ گوگا پہلوان کا تعلق گجرانوالہ سے ہے اور پپو پہلوان کا تعلق لاہور سے ہے، لیکن انہیں کسی نے بتایا بھی نہیں اور وہ توصیہ بھی نہ کی انہوں نے، اور اسی طرح سے پوری کشتی میں وہ یہ غلط فکرہ دہراتے رہے۔ دوستو شیدہ پہلوان اس کشتی کے منصف تھے، اولمپئن، جن کا ایک خود فن پہلوانی میں بہت بڑا نام ہے۔ دوستو پوری کشتی میں انہوں نے بہت شاندار منصفی کے فرائض سر انجام دیے۔ دوستو اب یہ کشتی کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں کہ رنگ والی کشتی میں مٹی جس طرح سے رکھی گئی ہے، اور گوگا پہلوان اور پپو پہلوان پسینہ آنے کی وجہ سے اپنے اپنے جسموں کو مٹی لگا رہے ہیں، اور بار بار پپو پہلوان یہ جھپکی دے کے جس طرح یہ ٹانگ پکڑی، اور یہ دیکھیں کہ گوگا پہلوان نے جس طرح فوری جھولی کا داؤ لگا کے چاروں شانے پپو چڑھتا سورج کو چت کیا۔ یہ گوگا پہلوان کی فتح کے بعد ان کی خوشی کا عالم دیدنی ہے، اور چونکہ یہ کراؤڈ لاہور کا تھا، گجرانوالہ کے جو لوگ آئے ہوئے تھے گوگا پہلوان کے ساتھ، جب دف بازی ہو اور شہرداری ہو تو پھر زیادہ تر رجحان اپنے شہر کی طرف ہی ہوتا ہے۔ دوستو کیسی لگی آج کی یہ ویڈیو؟ آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ السلام علیکم۔ نمائندہ چینل چودھری کشتی چینل، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔